آج ہم سماجی کارکن مسرور الحسن صدیقی صاحب کے پاس موجود ہیں جو سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آسام حکومت نے جو سرکاری خرچے پر مدارس چلتے تھے ان پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہاں کے وزیر نے بھی اس بات کے لیے کہا ہے کہ حکومت کا کام جو ہے قرآن کا درس دینا نہیں بلکہ اپنے دوسرے کاموں میں لگنا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے وہاں کی جو ایڈ وغیرہ دیتے تھے، مدارس جو سرکاری خرچے پر چلتے تھے، اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے، آئین نے ہم کو ایک حقوق دیا ہے آرٹیکل 30 میں سبھی مائنورٹیز کو کہ اپنے ہم ریلیجس انسٹیٹیوشن چلائیں، اپنے حساب سے اس میں درس و تدریس کا انتظام کریں۔ تو اس حساب سے ہمارے دینی مدارس یہاں پہ قائم ہو رہے ہیں اور یہاں پہ درس و تدریس کا اور دینی تعلیم کا کام چل رہا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ ہوا کہ کچھ جو سرکاریں تھیں انہوں نے کچھ مدارس کو امداد دینی شروع کر دی، جس کے تحت وہاں پہ وہ مدارس چل رہے تھے۔ اب یہ حکومت جو آئی ہے بی جے پی کی، ان کو یہ بہت کھٹکتا ہے کہ دین کے فروغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے سرکاری پیسہ کیوں خرچ کیا جائے۔ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ یہ بات بالکل جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ یہ دین کو پھیلانے کا کام یہ ہمارا اپنا ایک دینی فریضہ ہے۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے دین کو پھیلائے، دین کو عام کرے، جو دین سے لا علم ہے ان کو تک دین پہنچائے۔ تو یہ ہر مسلمان کا کام ہے، اسی مقصد سے یہ مدرسے قائم ہوتے تھے۔ اگر حکومت اس میں امداد نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، یہ کوئی ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے، امت مسلمہ کا کام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مدرسے کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس کی امداد کرے، تاکہ یہ مدرسے دین کو پھیلانے کا کام جو ہے کرتے رہیں۔ میں آپ کو ایک بات تاریخ میں بتاؤں کہ جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی آزادی کی جد و جہد میں علماء کرام کا اور دینی مدارس کا بہت اہم رول رہا ہے۔ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سب مدارس کے لوگوں نے اور مسلمانوں نے۔ خاص طور پہ آپ جب دیکھیں خلافت موومنٹ ہوا تھا، اس میں علماء کرام نے حصہ لیا تھا۔ بعد میں خلافت موومنٹ کو جو ہے آزادی کی جد و جہد سے جوڑ دیا گیا تھا، گاندھی جی کی سربراہی میں جو علی برادران نے خلافت موومنٹ کیا تھا، تو اس میں سارے ہمارے علماء کرام ہی جڑے ہوئے تھے۔ تو علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا ہے ملک کی آزادی میں۔ تو آزادی کے بعد جب یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں کئی بار پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے مدد دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس ٹائم جو دارالعلوم کے جو محتمن تھے اور جو اس کے حکام تھے جو چلا رہے تھے، انہوں نے صاف طور پہ منع کر دیا تھا کہ ہم کسی طرح کی کوئی سرکاری مدد نہیں لیں گے دارالعلوم دیوبند کے لیے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ ہمیں سرکاری مدد نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر سرکاری مدد لے لیتے ہیں تو اس میں سرکار کی مداخلت ہو جاتی ہے، پھر ہمیں سرکار کے قانون کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ ریاستوں میں مدرسہ بورڈ بنا دیے ہیں، اس مدرسہ بورڈ میں پوری طریقے سے سرکار کی مداخلت ہوتی ہے۔ کیسے مدرسہ بورڈ کے ممبران چنے جاتے ہیں، کیسے چیئرمین چنے جاتے ہیں، وہ سب وہی ہوتے ہیں جو سرکار جو پاور میں ہوتی ہے اس کے کہنے پہ چلنے والے ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ چیئرمین وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں سرکار کی مداخلت ہو جاتی ہے۔ پھر سرکار کا وہ کہتے ہیں نصاب جو ہے، جو ایک درس نظامی جو ہے وہاں چلتا ہے مدرسوں میں، وہ الگ نصاب ہے، بالکل پورا ایک کریکولم ہے، پورا کورس ہے۔ اس کے اندر آپ کہیں کہ اس میں ہندی بھی جوڑ دو، اس میں سوشل سائنس بھی جوڑ دو یا سائنس بھی جوڑ دو، تو وہ نہیں ہو پاتا کہ وہ بچہ پھر نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا۔ اچھا وکیل صاحب، آپ نے بھی جیسے بہت اچھی بات کہی کہ مدارس میں جو ہے یہ نئی ٹیکنیک جو ہے جیسے کمپیوٹر کا ہے یا سائنس کا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ مدرسے میں جو درس دیا جاتا ہے قرآن شریف کے علاوہ، حدیث کے علاوہ، کہ یہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، مدرسے میں جو تعلیم کا نصاب ہے، جو کریکولم ہے، وہ پورا ایک کورس ہے، اس میں الگ سبجیکٹ ہے، اس میں فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، جورسپروڈنس بھی پڑھائی جاتی ہے، عربی فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اسلامی قانون بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا کورس ہے۔ بچے فجر کے بعد سے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی زور تک تعلیم چلتی رہتی ہے، تو ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملے گا کہ اس کے علاوہ کہ یہ دنیاوی کوئی سبجیکٹ ہو، سائنس ہو، سوشل سائنس ہو یا کچھ اور سبجیکٹ ہو، میتھمیٹکس ہو، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ضرورت کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسپوکن انگلش پڑھا دیجیے کہ انگلش میں تھوڑا بول چال کا طریقہ سیکھ لیں کہ وہ دنیا میں کہیں آ جائیں تو وہ انگلش بول سکے، یا ان کو آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو آپ کمپیوٹر سکھا دیے تاکہ وہ کمپیوٹر پہ کام کر سکے۔ لیکن آپ الگ سے ان کو کوئی سبجیکٹ پڑھانے لگیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو نصاب ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو مدارس ہیں ہمارے دین کے، اسلام کے قلعے ہیں، یہ جو قلعے ہیں، اگر یہاں سے ہی جو ہمارے جو سپاہی پیدا ہو رہے ہیں یہی اسلام کی جو ہے حفاظت فرما رہے ہیں۔ آپ مسجد میں جائیے، وہاں پہ امام مؤذن جو ملے گا وہ آپ کو کسی مدرسے کا فارغ ملے گا۔
آپ کہیں اچھی جگہ جائیے, آپ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے بلائیں کسی کو, یا کہیں کسی مکتب میں جائیں جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پہ بھی مدرسے کا فارغ آدمی ملے گا. اگر آپ یہ اسلام کے جو ایک تعلیم کا طریقہ ہے, دینی تعلیم کا طریقہ ہے جو مدرسوں میں دی جا رہی ہے, اس میں آپ یہ دنیاوی سبجیکٹ جوڑ دیں گے تو وہ جو عالم وہاں سے نکلے گا وہ کہیں کا ہی نہیں رہے گا. آنے والے وقت میں خدا نہ کرے ایسا وقت نہ آ جائے کہ آپ کے مدرسوں میں, مسجدوں میں, کیونکہ ہر مدرسے سے ایک مسجد منسلک ہوتی ہے, یا ہمارے علاقے میں محلوں میں مسجد ہوتی ہے, وہاں جو امامت کرتا ہے آدمی یا مؤذن جو ہوتے ہیں وہ مدرسے سے فارغ ہے. تو ایسا وقت نہ آئے کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے مسجدوں میں نماز پڑھانے والا ہمیں امام ہی نہ ملے, کیونکہ اگر سب سرکاری نوکریوں میں یا دنیاوی نوکریوں کی طرف جانے لگیں گے ہمارے امام اور مؤذن, تو مسجد میں ہمیں نماز پڑھانے والا کوئی امام نہیں ملے گا, کوئی مؤذن نہیں ملے گا, بچوں کو ہمیں قرآن کی تعلیم دینے والا کوئی عالم نہیں ملے گا, تو ہم جو ہے اسلام سے بالکل ہٹ جائیں گے. تو یہ میں بتاؤں آپ کو, یہ ایک منظم سازش ہے. مدرسوں پہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ منظم سازش ہے اسلام کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے. اچھا وکیل صاحب, جیسے اگر آپ کو سرکاری ایڈ نہیں ملتی تو آپ جو مدارس ہیں کس طرح سے, خاص کر مسجد میں جو امام ہوتی ہے اس کی تنخواہ بہت معمولی سی ہوتی ہے, وہ بچوں کو ٹیوشن کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. اب جیسے وقف بورڈ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وقف بورڈ ان کو تنخواہیں دیتا ہے, کچھ پیسے بڑھے بھی لیکن ابھی بھی کئی مہینے ہو جاتے ہیں انہیں تنخواہیں نہیں ملتی. تو اگر آپ سرکاری ایڈ نہیں لیتے تو ان کا خرچہ کس طرح سے ہوگا؟ میں وقف بورڈ کا تعلق سے بتاؤں کہ وقف بورڈ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے ہندوستان کا دوسرا سب سے امیر ادارہ ہے. سب سے امیر ادارہ ریلوے ہے, دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ زمین جائیداد کے معاملے کے حساب سے اگر دیکھیں تو سب سے امیر ادارہ وقف بورڈ ہے. اگر وقف بورڈ کا کام کاج صحیح طریقے سے ہو جائے, پورے انڈیا کے لیول پہ بات کر رہا ہوں, خالی دلی کی بات نہیں کر رہا, پورے انڈیا کے لیول سے ہو جائے, اس پہ جو قبضے ہوئے ہیں وہ قبضے ختم کر دیے جائیں. گورنمنٹ جو ہے اسے پبلک پریمیسز ایکٹ کے اندر لیا ہے, جو وقف پراپرٹی ہے پبلک پریمیسز ایکٹ میں لانا چاہیے, کیونکہ سرکاری زمینوں پہ اگر قبضہ ہوتا ہے تو اسے فوراً خالی کرا دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ پبلک پریمیسز ایکٹ ہوتا ہے, اس کے تحت سرکاری زمینوں پہ کوئی قبضہ ہو تو وہ فوراً خالی ہو جاتا ہے. تو وقف جائیدادوں کو بھی اگر ایسا ہی مان لیا جائے تو اس پہ جو فوراً قبضے خالی ہو جائے اور اس کو پھر مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کرائے پہ دیا جائے یا ان کو ڈیولپ کر کے مال وغیرہ بنا دی جائے, تو اس سے اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ جتنے بھی امام ہیں, مؤذن ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, ان کی اچھی طرح کفالت ہو جائے گی, اور ہمارا دین کو جو پھیلانے کا, دین کا تدریس درس و تدریس کا جو کام ہے وہ اچھی طرح ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ اس ملک میں اسلام ہمیشہ قائم رہے گا, جس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں آئے گا. بس یہ ہے کہ ہمیں سرکاری مدد نہیں لینی, کیونکہ سرکاری مدد سے جو مداخلت ہوتی ہے اس سے ہمارے مذہب میں جو ہے مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سیدھا سیدھا ہمارے مذہب پہ اٹیک ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ اسپین میں اسلام کیسے ختم ہوا. اس لیے اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن جب اسپین پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو انہیں دھیرے دھیرے کیا کیا, پہلے وہاں پہ عربی زبان کو ختم کیا, اس کے بعد وہاں دینی مدارس کو ختم کیا. جب یہ چیزیں ختم ہو گئی تو اسپین سے سارے جتنے بھی مسلمان تھے وہ دھیرے دھیرے اسپین چھوڑ کے آس پاس کے ملکوں میں چلے گئے, اور آج اسپین میں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے. وہاں پہ جو مساجد ہیں ان کو گرجا گھر بنا دیا گیا. تو خدا نہ خواستہ یہ سازش جو ہے چل رہی ہے ہندوستان میں بھی کرنے کی, یہاں کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, تو وہ ختم کرنے کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو ہے دینی مدارس کو ختم کرو. جب ان کا مذہب ختم ہو جائے گا, ان کو مذہب سمجھانے والا کوئی بچے گا نہیں, تو لازمی طور پہ اپنا آپ ہی جو ہے یہ مذہب ختم ہو جائے گا. دیکھیے یہ تھے وکیل صاحب, انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ دینی مدارس کو جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کی جو مدد ہے وہ چاہتے ہوئے بھی سرکار سے نہیں لینی چاہیے, کیونکہ سرکار جو اس میں اپنی مداخلت شروع کر دیتی ہے, لہٰذا اب اس کی آمدنی کا مسئلہ, اس کی آمدنی کہاں سے ہوگی. تو وکیل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وقف بورڈ ہے. سب سے ادارہ جو ہے پہلے نمبر پہ ریلوے امیر اور دوسرے نمبر پر وقف بورڈ ہے. اگر وقف بورڈ سے صحیح طریقے سے جو قبضے ہیں چھٹا لیے جائیں اور اس کی آمدنی بڑھ جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ایسا ہی انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور اس طرح سے اگر مدارس سرکار اگر مداخلت کرتی ہے تو اس میں ہلکے ہلکے ایسا ہوتا ہے جیسے اسپین کا بتایا کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے اسلام کو ختم کیا گیا. اسی وجہ سے دینی مدارس میں جو سرکاری مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور وقف بورڈ کو جو ابھی وہ کرنا چاہیے, اور گلی محلوں کی جو مسجد ہیں اس میں بھی اماموں کی اور ان کی دیگر تنخواہ جو علاقائی لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. کیمرہ پرسن مہتاب احمد کے ساتھ محمد رامیش. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.